کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش، جن کا مزار پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑی زیارت گاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں آنے والی یہ اولین ہستی ہیں جنہوں نے یہاں آ کر اسلام کی ترویج و ترسیخ کی اور دین اسلام کے پودے کی کاشت کی۔ ان کے آباء و اجداد سرزمین حجاز سے ایران تشریف لائے۔ سیدنا علی حجویری کا نسب حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب سے ملتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دونوں حسنی سادات میں سے ہیں۔ دونوں کا شجرہ نسب جو ہے حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت حسن مثنیٰ کے بیٹے سیدنا عبداللہ الماس سے نیچے کی طرف آتا ہے، گویا کہ حضرت حسن مثنیٰ سے ملتا ہے۔ اور سید علی حجویری کا شجرہ نسب جو ہے آپ کے بیٹے زید سے ملتا ہے۔ زید الجواد کے نام سے مشہور تھے، ابو محمد آپ کی کنیت تھی، اور مدینہ کے والی تھے۔ حضرت زید کے ایک ہی بیٹے تھے حسن بن زید سے شجرہ نسب جو ہے ان کی اولاد میں سے سیدنا علی حجویری جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حسن بن زید کی اولاد جو ہے یہ ہجرت کر کے یہ جو ایران جو ہے اس کا قصبہ اس وقت ہمدان ہے، اور اس کے ساتھ زنجان ہے، اور اس کے ساتھ ابہر ہے، اور یہاں آ کر سید علی حجویری کی اولاد جو ہے انہوں نے قیام کیا، اور حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے یحییٰ جو ہیں انہوں نے ہمدان پر دیلم پر 7 برس جو ہے یہ حکومت کی،
اور یہ ہارون الرشید کے دور میں آ کر ہارون الرشید نے ایک طریقے سے آپ کو بلایا اور زندان میں ڈال دیا، اور خلیفہ مستعین کے عہد میں 70 برس یہ حضرت زید بن حسن کی اولاد جو ہے انہوں نے 70 برس یہاں حکومت کی۔ اس کے بعد 193 تک حکومت جو ہے یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے آبا میں رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سیدنا علی حجویری علیہ رحمہ کی اولاد میں رہتی ہے۔ یہ زنجان کے ساتھ ایک قصبہ ابہر ہے۔ ابہر میں آپ کے اجداد میں سے ایک عبداللہ تھے، عبداللہ الدراوردی الابہری۔ یہ ابہر کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے یہ ابہری کہلاتے تھے۔ یہ زنجان پر، ہمدان پر، ابہر پر ان کی حکومت تھی، اور یہ اپنے عہد کے بہت شجاع تھے، بہادر تھے۔ اس وجہ سے شاہ شجاع جو ہے آپ کا لقب پڑ گیا۔ اب عبداللہ نام جو ہے وہ درمیان سے نکل گیا، اور ابہر جو ہے عبداللہ الابہری جو ہے اس کو شاہ شجاع کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ تو اس لیے سید علی حجویری کے نسب میں شاہ شجاع کا نام آتا ہے، اگرچہ ان کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ الابہری ہے، اور الدراوردی ان کا اصل نام ہے۔ آپ کی اولاد جو ہے وہاں سے ابہر سے ہجرت کر کے آپ یہ غزنی میں آئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے اس پر اپنی کتاب ریحانۃ النبی میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے، آپ کے نسب نامے پر میں نے تحقیق کی ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ 470 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کے نسب میں 13 واسطے بنتے ہیں، جبکہ سید علی حجویری جو ہے ان کے نسب میں صرف 9 واسطے جو ہیں یہ آتے ہیں، اور ان کی پیدائش جو ہے یہ 400 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ان کے نسب میں 11 واسطے ضرور ہونا چاہیے تھے، لیکن میں نے خزینۃ الاصفیاء ہے جتنی کتابیں میں نے دیکھیں تو اس میں شجرے جو ہیں وہ مختلف پائے گئے۔ تو پھر میں نے اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد شروع سے لے کر آخر تک جو ہے اس میں 2 نام جو ہیں محمد اور احمد جو ہیں، جو ابو علی السدید کی اولاد میں سے یہ 2 نام جو ہیں یہ کم بنتے ہیں۔ تو میں نے اپنی کتاب کے یہ صفحہ بنتا ہے 215، میں یہ شجرہ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ مخدوم سید علی حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ الابہری الدراوردی، جن کو شاہ شجاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی السدید بن حسن بن زید الجواد بن امام حسن مجتبیٰ بن علی بن ابی طالب علیہم السلام۔ یہ آپ کا شجرہ جو ہے یہ تحقیق کے بعد ایک بنظر عمیق اور بنظر تحقیق دیکھنے کے بعد یہ شجرہ نسب جو ہے آپ کا سامنے آتا ہے، جس میں خزینۃ الاصفیاء کے علاوہ ایک لاہور سے جو بزرگان لاہور میں شجرہ دیا ہوا ہے اس میں علی اصغر الحسینی کا نام آتا ہے، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ شجرہ جو ہے یہ درست ہے، امید ہے کہ محققین کے سامنے آئے گا، اس پہ ضرور یہ توجہ فرمائیں گے۔ تو آج ہم سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش اس موضوع پر گفتگو کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ میرے درمیان تشریف فرما ہیں سالار چشت خواجہ غلام قطب الدین سجادہ نشین ہیں آپ۔ گڑھی اختیار خاں یہ خانپور کے قریب ہے، اور آپ نیشنل مشائخ کونسل کے
سربراہ بھی ہیں، صدر بھی ہیں۔ خواجہ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے کرم نوازی کی، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں غلام جیلانی آفتاب۔ غلام جیلانی آفتاب ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ بھی ایک خانقاہ سے آپ نسبت رکھتے ہیں، آپ کا خانوادہ بھی ماشاءاللہ ایک صوفیاء کا اور اہل تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سکالر ہیں آپ، لٹریری ہیں آپ، ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں۔ جیلانی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خواجہ صاحب آپ سے۔ آپ نے ماشاءاللہ آپ مشائخ چشت سے آپ کا تعلق ہے، نسبت بھی چشتیہ ہے، اور سید علی حجویری بھی ماشاءاللہ ان کا بھی ایک اپنا ذوق ہے۔ انہوں نے وہ اولین صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی کشف المحجوب بھی تصوف کی فارسی کی اولین کتب میں شمار ہوتی ہے، اور جن کو تصوف کی مائیں کہا جاتا ہے، یہ کشف المحجوب کا نام بھی انہی کتب میں آتا ہے، جیسے قوت القلوب ہے، رسالہ کشیریہ ہے، کتاب اللمہ ہے، یہ جتنی کتابیں ہیں ان کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے۔ تو سید علی حجویری کے بارے میں ناظرین کرام کو آپ ان کا تعارف بھی ہو جائے اور ان کا ذکر بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں حضور حضرت دادا گنج بخش قدس السر العزیز کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کروں اور ان کے حضور نذران عقیدت پیش کروں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو حوالوں سے آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ غزنی سے لاہور تشریف لائے تو وہاں کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ ایک ہندو کا بڑا تسلط تھا، اس کے تسلط کو توڑا اور لوگوں کو، بہت کثیر تعداد کو مشرف با اسلام فرمایا۔ یہ ان کی ذاتی شخصیت کی جو پرکشش شخصیت تھی اور پرتاثیر شخصیت تھی، اس کی بدولت ہوا، اور ان کے کردار جس میں قول اور فعل میں یکسانیت تھی، اور اس کی بنیاد پر یہ ہوا۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی جو ایک کتاب ہے کشف المحجوب، جس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، وہ بڑی جامع کتاب ہے اور دیکھنے میں بڑی سادہ سادہ ہے، آپ پڑھتے ہیں، ہر ایک اس کو پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، اگر کسی کا شیخ نہ ہو، مرشد نہ ہو، تو اس کتاب کو اگر وہ پڑھے تو اس کو اس کا شیخ مل جائے گا۔ یہ اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ ایک ہی کتاب، ویسے تو سنا ہے کہ آپ کی بہت سی کتابیں تھیں جو لوگوں نے کچھ اپنے نام سے بھی پرنٹ کروائیں یا جو کچھ ہوا، لیکن یہ کتاب آپ کی ایسی ہے کہ 1000 کتاب پر بھاری ہے۔ ایک کتاب اس میں بہت سے اہم مسائل کو آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت دادا صاحب علیہ رحمت کی کتاب کا جب آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ نے بزرگان صوفیاء کرام کے نظریات کو بیان فرمایا ہے، جو تصوف کے سلوک کے جو مدارج ہیں ان کے بارے میں جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو پھر بہت سے مشائخ کے ہاں آپس میں کچھ نظریات کا تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ایک اختلاف ہوتا ہے، آپ اس کو بھی بیان فرماتے ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بیان کرنے کے بعد پھر اپنی رائے بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے. یہاں تک کہ حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی کے نظریات میں جو معمولی سا فرق تھا، آپ نے اس کو بیان بھی فرمایا، اور اس میں اس فرق کو مٹا کر آپ نے اس میں یکسانیت اور یگانگت کا وہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے. تو یہ ایک سبق بھی ہے کہ آپ کسی کے صوفیاء یا علماء و بزرگان کے جو نظریات میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اس کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ اس کے اختلاف کو ہوا دیں، بلکہ اس کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کر کے، اس کو ختم کر کے، اس میں آپ یگانگت کا جو شکل ہے اس کو پیدا کریں. جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دور میں حضرت ایک ہی دور تھا حضرت شاہ رکن عالم کا اور ان کا واصلت بھی تھی اور ان کے ساتھ پھر محبت بھی بہت تھی. تو لوگ آپ کے پاس بھی آتے تھے کھانا کھانے، اور حضرت شاہ رکن عالم کے پاس بھی آتے تھے. تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت شاہ رکن عالم کے پاس جو لنگر ہوتا ہے وہ بڑا سادہ ہوتا ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جو لنگر ہوتا ہے وہ بڑا پرتکلف ہوتا ہے. تو انہوں نے عرض کی، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے عرض کیا کہ آپ کے ہاں تو اتنا پرتکلف لنگر ہوتا ہے، ادھر بڑا سادہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ہم جسمانی غذا کھلاتے ہیں، وہ روحانی غذا کھلاتے ہیں. یہ ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. وہ لوگ پھر ادھر گئے، ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت ایسا ہوا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھی وہ روحانی غذا بھی کھلاتے ہیں، جسمانی غذا بھی کھلاتے. یہ تو ان کا انکسار ہے. تو یہ صوفیاء کے ہاں آپس میں، اور آپ کے علم میں ہے. اپنا خواجہ صاحب یہ ہوا کہ انہوں نے روحانیت کو نہایت سلیقے سے، جیسے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس طریقے سے نہایت محبت سے آگے اس کی اشاعت کی، ترویج کی. تو گویا کہ اپنے کردار سے، اپنی محبت سے، اور اپنے انکسار سے، اور اپنے رویے سے لوگوں کو مسلمان کیا، ان کو اپنے ہاں. جی بالکل. جیلانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیدنا علی حجویری جو ہیں، یہ آپ ماشاءاللہ آپ کی ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے، یہ پریچنگ آف اسلام جو کتاب لکھی ہے اس میں آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام جو ہے جی وہ تلوار سے پھیلا، یا اورینٹیلسٹ جو ہیں مستشرقین نے لکھا ہے. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جب یہ سید علی حجویری چلے تھے، ادھر غزنی سے چلے تھے، یہاں آئے تھے، تو وہ کوئی لشکر ساتھ لے کر آئے تھے یا وہ کوئی تلوار لے کر آئے تھے؟ انہوں نے کس انداز سے لوگوں کو اپنے ہاں جو ہے وہ اپنا گرویدہ کر لیا اور ان کے اذہان میں، قلوب میں توحید کا بیج کاشت کر دیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جتنے بھی مغالطے اس حوالے سے دین اسلام کے فروغ اور ترویج کے حوالے سے اہل مغرب نے قائم کیے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو کوئی لاہو لشکر نہیں ہے، کوئی ایسی شہرت کے حامل کوئی ایسے لوگ ساتھ نہیں لائے جاتے، کوئی سپاہ ساتھ نہیں آتی، بلکہ آپ کی شہرت اور ناموری کے حصول کے لیے جو ذرائع آپ کے پاس موجود تھے وہ بڑے جدید تھے، بڑے ازلی اور ابدی تھے، اور وہ فقط ایک ہی ذریعہ تھا، وہ تھا رضائے الہی. جب رضائے الہی حاصل ہوتی ہے کسی بھی ایسی شخصیت کو، تو ان کے لیے پھر اس قسم کے ذرائع ضروری نہیں رہتے. پھر ملائکہ اور جبریل خود اعلان کرتے ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. تو ان لوگوں کو
ایسے ذرائع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے شیخ کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تصوف کی دنیا میں سلطان کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ باب الہند کے درجے پر فائز ہیں، یعنی اس خطے میں جتنے بھی شیوخ آپ کے بعد تشریف لائے ان کو اسی دروازے سے گزر کر اسی بارگاہ سے کسب فیض حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے یہاں پر جو فرائض ہیں وہ انہوں نے انجام دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حجرہ بھی آپ کی درگاہ پہ موجود ہے، جو اکبر بادشاہ کے دور میں اسی احاطے کے اندر تعمیر کروایا گیا۔ اسی طرح بعد میں حضرت مجدد الف ثانی جو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے بعد حضرت بختیار کاکی، حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تشریف لاتے رہے، اور آپ نے یہاں سے اپنا حصہ اور اپنا لنگر تصوف کی سلوک کی راہ میں حاصل کیا اور خدمت دین کی، تبلیغ دین کا کام کیا۔ یہاں پر میں ایک بات ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جب کسی نے کسی مشن کا آغاز کرنا ہوتا ہے، کسی تحریک کا آغاز کرنا ہوتا ہے، کسی کارنامے کو سر انجام دینا شروع کرتا ہے تو اس کا انتخاب اوائل عمر میں کیا جاتا ہے، یعنی نوجوانی میں ایسی تحریک کو شروع کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ایفرٹ، اس کی کوششیں ایک جمع مردی اور جمع حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اگر ہم اہل مشائخ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ان کے ہاں اس کے برعکس یہ عمل ہوتا ہے، وہ ساری زندگی سفر میں گزارتے ہیں، ریاضت میں گزارتے ہیں، تجربات حاصل کرتے ہیں، مختلف صوفیہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں، پھر انہی میں سے کسی کی اجازت سے کسی خاص مقام پر جا کر، کسی خاص جگہ پر جا کر وہ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے بھی یہاں پر جب آئے تو انہوں نے جو خانقاہی نظام کی بنیاد رکھی، وہی خانقاہی نظام جو ہمارے بزرگوں کی ایک روایت چلا آتا ہے کہ جب خانقاہ بنائی جاتی ہے تو وہاں مکتب بھی ہوتا ہے، مسجد بھی ہوتا ہے، وہاں لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، وہاں پر حجرے بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ جب داتا صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے خانقاہ قائم کی تو وہ کیسی ملکوتی کیفیت کی خانقاہ ہوگی کہ جہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود جلوہ گر ہیں اور تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ عمر کے جس حصے میں یہاں تشریف لاتے ہیں، جو کہ میرا تعلیم کا شعبہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ تجربات حاصل کر چکے ہوں، آپ کے پاس علم ایک حد تک آ چکا ہو، اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کو پہلی اور دوسری کے کلاس کے بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ شاید دقت اور دشواری کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن جب داتا صاحب یہاں آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہاں سے ابجد سے شروع کیا۔ جیسے خواجہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تو انہوں نے اپنے اس تصوف کی تبلیغ اور اس روحانیت کے معاملات کو تو بعد میں ایڈریس کرنا تھا، پہلے ان کی ابجد اور مبادیات دین اور بنیادی دینیات پڑھانی تھی۔ تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ تبلیغ تھی، وہی آپ کا حسن عبادت تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ کشاں کشاں آپ کی طرف چلے آئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جنوبی ایشیا میں، بر صغیر میں آپ کے وہی فرزندان توحید پیدا ہوئے کہ جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خطے سے مہک اور خوشبو آتی ہے، اور وہی فصل لہلہا رہی ہے کہ جس کی بدولت اسلام اس خطے میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید علی حجویری نے ایک ایسا پودا بر صغیر کی سرزمین پر لگایا کہ جس کی خوشبو آج بھی اپنی مہک دے رہی ہے۔ ہم یہاں ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
احتیاط کرنا، مہلک جراثیم اور وائرس سے بچاؤ آج کل کی اولین ترجیح ہے۔ جدید وز ہینڈ واش کا موئسچرائزنگ اور اینٹی بیکٹیریل فارمولا ہاتھوں کو روزمرہ کے جراثیم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو رکھے نرم و ملائم اور کھردرے پن سے محفوظ۔ صابن پر لگے جراثیم ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جبکہ وز کی مکمل پیکنگ سے ملے آپ کو جراثیم سے حفاظت۔ فلو، کھانسی اور کرونا جیسے مہلک وائرس سے بچنے کے لیے وز ہینڈ واش کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ وز لیکوڈ ہینڈ واش جدید ریسرچ کے بعد نقصان دہ کیمیکل سے پاک ہے۔ صاف رہو، خوش رہو۔ وز واش، صفائی نصف ایمان ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی نشی آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ فن کو بھلا دو، مچتی ہے ہلچل، ہلچل، دل بولے دل بولے بوم بوم مچا دے دھوم۔ ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا۔ کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ، گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان۔ آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو۔ پاستا کڈس پاستا کڈس پاستا۔
इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत दाता गंज बख्श के हवाले से। हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप माशाअल्लाह शेरी ज़ौक़ भी आपका बड़ा आला है, और फिर आपके आबा जितने भी हैं माशाअल्लाह वो भी बहुत आला शेर कहते थे, ख़तीब भी आला थे। हम देखते हैं कि उस अहद का गज़नी जो है वो इल्म व अदब का बहुत बड़ा मरकज़ था। यही वजह थी कि आपके दादा या आपके वालिद उस्मान या उस्मान के वालिद यानी सैयद अली हुजवेरी के वो अभर से वो गज़नी आए। तो सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार जो है उसमें कहा जाता है कि सैकड़ों दानिशवर जो हैं, शोरा, अदीब, बड़े बड़े आलिम फाजिल जो हैं वो वहाँ बैठते थे। फिरदौसी वहाँ था, मनुचेहर वहाँ था, और अलबैरूनी वहाँ था। तो ऐसे मरकज़ में आपने ये जो इल्म अदब के तहसील इल्म के मराहिल तय किए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी जनाब डॉक्टर साहब, हुजूर ने जिस तरह फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, कहीं भी जाना हो इल्म को हासिल करने के लिए सफ़र करना चाहिए। तो इन सूफिया किराम ने भी कहीं तो इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया और कहीं इल्म बांटने के लिए सफ़र किया, और इनके पास दोनों ही इल्म होते थे, ज़ाहिरी इल्म भी और बातनी इल्म भी। उन्होंने खैरात ज़ाहिरी इल्म की भी तकसीम की और बातनी इल्म की भी खैरात तकसीम की। और फिर एक खित्ते से फिर उनको हुक्म होता था कि अब आगे जाओ, अब आगे जाओ, अब आगे जाओ। हुजूर दाता साहब को इसी तरह जब ये हुक्म हुआ तो वो लाहौर में तशरीफ़ लाए। अब वहाँ का ये आलम दीदनी है कि रात और दिन में कोई ऐसा वक्त नहीं है जहाँ जबकि वहाँ कोई हाज़िर ना हो हाज़िरी के लिए, और कोई कुछ न कुछ पढ़ ना रहा हो, फातिहा ख़वानी ना कर रहा हो। ये बड़ी अजीब बात है। बाज़ लोग कहते हैं जी क्या होता है इन मज़ारात पे जाने से। मैं अर्ज़ करता हूँ कि आखिर कुछ कशिश तो है ना, कि लोग रात को भी जो सोने का आराम का वक्त होता है उस वक्त भी वहाँ हाज़िरी दे रहे हैं। यूं बेसबब तो कोई इन्हें चूमता नहीं, यूं बेसबब तो कोई इन्हें चूमता नहीं। कुछ तो है पत्थरों में खदो खाल की तरह, कुछ न कुछ उसमें ज़रूर होता है। तो लोग, और वो क्या होता है, हर कुजा चश्मा बवद शीरी मर्दमो मोर मगस गिरदायंद। जहाँ मीठा चश्मा होता है वहाँ मर्द भी आता है और मोर मगस भी वहाँ आते हैं। तो हुजूर दाता साहब के यहाँ अब आप देखें, बड़ी मशहूर बात है कि कई दफ़ा मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है कि कोई बंदा कहता है अगर मेरी ये नौकरी ख़त्म कर देंगे तो कोई बात नहीं, मैं दाता साहब जाके खाना खा लूँगा। यानी लोगों को सेकंड ऑप्शन जो नज़र आती है वो मौजूद होता है, वो मौजूद होता है दाता साहब का आस्थाना, और लंगर इतना वसी होता है। यहाँ मैं एक बात अक्सर मैं कहा करता हूँ कि लोग समझते हैं ये कब्रों में जाने वाले ये मर जाते हैं।
میں کہتا ہوں آپ جس کو زندہ سمجھتے ہیں، زندگی اور موت کے معنی کو نہیں سمجھا آپ نے۔ ایک آدمی زندہ ہے، وہ بازار میں جا رہا ہے، اس سے پوچھا جائے صاحب کیسی گزر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکل ہے، مہنگائی بہت ہے، میں کما رہا ہوں، میرے بیٹے کما رہے ہیں، دال روٹی پوری نہیں ہوتی۔ جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں ہوتی اسے زندہ سمجھا جاتا ہے، اور جو ہزاروں کو روزانہ کھلا رہے ہیں انہیں مردہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ زندگی اور موت کا اور دریا کی پرلی طرف جو ہے اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہے۔ وہ مقبرہ مقبرے کو نور دیکھو، جہاں کا جہانگیر مقبرہ کو، دیکھو، نور جہاں کو نور جہاں کا دیکھو، دیکھو، وہاں اداسی ہی اداسی ہے، ڈیرے بلکہ ڈال رکھے وہ ہیں۔ شعر تو آپ کو پتہ ہاں ہوگا، جی، دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، سیاہی کا سما ہے، کہنے کو تو یہ مقبرہ نور جہاں نور ہے، جہاں ہے، اور وہاں لیکن ادھر رات کو ادھر دیکھو، رات کو دیکھنے والی آنکھ ہو، جی ہاں، دیکھنے والی آنکھ دیکھے تو یہاں رات کو بھی چراغاں ہے اور رات دن کو بھی کو بھی نور چراغاں ہے، برس دن کو بھی رہا ہے۔ چراغاں ہے۔ جیلانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ماشاءاللہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، ایک بہت بڑا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ تو سید علی حجویری نے بھی وہ علم کی ساند سے لوگوں کے قلوب سیکل کیے، لوگوں کے ذہنوں کو سیکل کیا، اور پھر ایسا توحید کا ایسا جس کو تخم کا لفظ کہا ہے نا اپنا، علامہ اقبال نے خواجہ صاحب سے فارسی کے اشعار ہیں وہ سنیں گے بعد میں، تو ایسا ایک بیج بویا کہ آج بھی وہ شجر تناور جو ہے وہ اس کا پھل جو ہے، اس کا ثمر جو ہے وہ سب دنیا کھا رہی ہے۔ تو ان کا جو ایک نظام تربیت تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اختصاص یہ بھی ہے کہ آپ تصوف کے امام ہیں۔ جو تربیت آپ نے فرمائی ہے اس میں ہمیں تصوف کا رنگ بڑا نمایاں نظر آتا ہے، اور جو تصوف کا امام ہونے کا کرائیٹیریا ہے آپ اس پر بدرجہ اتم جلوہ گر ہیں۔ اور جیسے خواجہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آپ کی کتاب کشف المجوب، جو ام التصوف بھی کہا جاتا ہے جسے، اس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر کسی کو مرشد کی تلاش ہو تو وہ کشف المجوب سے استفادہ کرے۔ تو اسی طرح جو کتاب ہوتی ہے وہ صاحب کتاب کا قائم مقام ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا حوالہ یہ ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں یہ فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسری میری اہل بیت۔ تو جو آپ کی کتاب ہے اس سے جو ہمیں تربیت کا پہلو ملتا ہے، اس سے جو ہمیں تصوف کا رنگ ملتا ہے، وہ یہی ملتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے دل فتح کیے ہیں، آپ نے ان کی تربیت کے لیے وہ تمام سامان پیدا کیا ہے کہ جو اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ تو وہ عمل کا جو ایک خاص عکس آپ کی اس میں نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے شیخ کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آذربائیجان کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، اور بہت سے گدڑی پوش جو ہیں وہ وہاں قطار اندر قطار کھڑے تھے اور اپنی گدڑیاں پھیلائے، اپنے کشکول پھیلائے، اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب یہ لوگ فارغ ہوں اور ہمارا حصہ ہماری جھولی میں ڈالیں۔ تو آپ نے اپنے شیخ کریم علیہ رحمہ سے یہ عرض کی کہ حضور یہ تو تصوف کی نفی ہو رہی ہے، یہ تو اہل طریقت کی نفی ہو رہی ہے۔ تو آپ کے شیخ کریم نے جو یہاں جملہ ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ یقینی طور پر کشف المجوب ایک طرف اور اس جملے کا وزن اگر رکھا جائے تو ایک طرف، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے شیوخ کو کثرت مرید بنانے کا شوق تھا، تو جس کا اظہار آج ان میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تربیت کا انداز تھا کہ جو آپ نے اپنے شیخ کریم سے پائی، اور پھر اسی کا عملی اظہار آپ نے اس علاقے کے لوگوں میں بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ان کے ہاں میانہ روی تھی، تشدد نہیں تھا، انتشار نہیں تھا، وہ امتن وسطین کا جو ایک تربیت کا سٹائل ہے جو ہمارے اہل تصوف سے ہمیں ملتا ہے، اسی کا پرتاؤ ہر جگہ نظر آیا۔ اور اسی وجہ سے آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، کم و بیش 1000 سال کے بعد بھی آپ کے در دولت پر وہ تمام رونقیں موجود ہیں کہ وہ آپ ہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں کہ جو آج تناور درخت بنے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سید علی حجویری کا جو عہد ہے،
یہ تصوف کے عروج کا زمانہ ہے. ان میں آپ کے معاصرین کو اگر دیکھیں تو امام کشیری جیسے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور وہ شاعر بھی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اس طرف مائل نہیں تھے. آپ کی معاشرت کی وجہ سے، حالانکہ وہ استاد الاساتذہ تھے، آپ کی معاشرت نے ان کو بھی تبدیل کر دیا اور انہوں نے رسالہ کشیریہ لکھا. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ابو سعید ابو الخیر بھی نظر آتے ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ ایک علم کا اور عمل کا اور تصوف کا ایک وہ بنیادی ایک رکن ہے. تو اس معاشرت کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اس معاشرت نے، یہ ایک معاشرت کا حمالہ ہے، انہوں نے کس طرح بر صغیر میں تصوف کو ترویج دی، تصوف کی اشاعت کی اور اس کو پھیلایا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ صوفیاء کرام نے اس دور میں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے خطے میں کام کیا ہے، اور مختلف انداز میں کام کیا ہے. کچھ صوفیاء نے درس و تدریس کا کام کیا، کچھ نے تصنیف و تالیف کا کام کیا، کچھ لوگوں نے اصلاح کا کام کیا، کچھ لوگوں سے، کچھ صوفیاء الگ بیٹھ کے کام کرتے رہے، کچھ ان میں بیٹھ کر کام کرتے رہے. تو یہ ایک نظم ہے، ایک نظام ہے جس کے لیے وضع کیا گیا ہے ہر ایک کو لکل فن رجال، کہ ہر ایک کام کے لیے کوئی نہ کوئی مرد ہوتے ہیں. تو اسی طرح حضرت داتا صاحب نے تمام زندگی کتابیں نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی کتاب ایسی ہے جو سب کتابوں پہ محیط ہے. تو پھر آپ نے وہ کیا کہ لوگوں سے ملنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے مسائل سننا، ان کا حل نکالنا. اور ان کا جو طریقہ کار تھا، جس طرح وہ کوئی تلوار لے کر نہیں آئے، اور وہ کیسے یہ ہو گیا اتنے لوگوں کو مشرف اسلام کیا. تو وہ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شاید وہ ریپیٹ ہو جائے گا، اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، کوئی تلوار نہیں اٹھاتے، کوئی ڈنڈا نہیں اٹھاتے، کوئی کسی سے سخت جملہ نہیں کہتے، بس کیا کرتے ہیں، اے جا تک ہے مار سٹیا، بس وہ دیکھتے ہیں اور اس کے دل و جگر میں اتر جاتے ہیں. کتنے حسین وہ لوگ جو آئے اور ایک بار نظروں میں کیا سمائے کہ دل میں اتر گئے. تو یہ لوگ ایسے ہی ہوتے تھے. تو آپ کی جو یہ کتاب ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. حضرت داتا صاحب کی کتاب میں کتنے لوگوں نے اس کے ترجمے کیے، کہاں کہاں اس کے ترجمے ہوئے. جس طرح عارف رومی کے کلام کے بھی ترجمے ہوئے، اس طرح آپ کے بھی بہت ترجمے ہوئے. اور اس کے اندر آپ کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بزرگان سے جو کے حالات لکھے ہیں اس میں، اور ان کے جو انداز تھے وہ بھی لکھے ہیں، اور خلاص نچوڑ نکال کے انہوں نے بیان کیا ہے، جو ہمارے لیے ایک ہی نسخہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے. مثلا حضرت حاتم اسم کے بارے میں آپ نے لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 4 علم حاصل کر لیے، اور ہر علم سے میں نے چھٹکارا حاصل کر لیا. 4 علم حاصل کر لیے ہیں اور ہر علم سے چھٹکارا حاصل کر لیا. وہ 4 علوم کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میرا رزق مقسوم ہے، میرا رزق میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے نہ کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا. لوگ رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، تو وہ رزق تو مقرر ہے، وہی ملے گا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک حق ہے جو میرے سوا اور کوئی ادا نہیں کرے گا. ایک ایسی جامع باتیں ہیں. تیسرا یہ کہ موت میری تلاش میں ہے جس سے میں بھاگ نہیں سکتا. 3. چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ دانا و بینا ہے، میرے ہر کام کو وہ دیکھ رہا ہے. جب یہ یقین ہو جائے تو انسان کو شرمندگی ہوگی کوئی برا کام کرتے ہوئے. تو اس لیے یہ 4 علم سیکھ لیے. اب آپ دیکھیں گے یہ داتا صاحب نے جو حضرت حاتم اسم کی 4 باتیں لکھی ہیں، اس میں کتنی گہرائی ہے اور کتنا اس میں اثر ہے، اور اس کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں. آپ لکھتے ہیں حضرت باعث بستامی کے بارے میں اور حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کہ حضرت
باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ شکر کے قائل تھے، حضرت جنید بغدادی صاحب کے قائل تھے، وہ بیداری کے قائل تھے، وہ اپنا ہوشیاری کے قائل تھے، وہ بیداری کے، وہ اپنا اس میں ہوشیاری کے قائل تھے، وہ فنا کے قائل تھے۔ تو اس میں بھی آپ نے تطبیق دی، آپ نے فرمایا کہ جو فنا ہو جاتا ہے، جو شکر میں ہوتا ہے، جو فنا ہو جاتا ہے وہ بھی باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دونوں کے درمیان انہوں نے اس طرح کی تطبیق دے کر کام کیا۔ ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب یہاں مختصر ہم وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس سلسلے کو پھر وہی سے جوڑتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے سید علی حجویری کے ضمن میں آپ کے علم کے، آپ کے درس و تدریس کے حوالے سے، آپ کے طرز تبلیغ کے حوالے سے۔ خواجہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، تو میں چاہتا تو آپ سے ہوں، آپ کے پاس پھر دوبارہ آتا ہوں، لیکن یہی سوال ماشاءاللہ یہ بھی ماہر تعلیم بھی ہیں اور ایک پس منظر جو ہے تصوف کا پس منظر بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے جتنے صوفیاء کے
مدارس تھے، درسگاہیں تھیں. سید علی حجویری کی درسگاہ کو دیکھ لو، امام غزالی کی درسگاہ کو دیکھ لو، شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی درسگاہ کو دیکھ لو، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی درسگاہ کو دیکھ لو. ان درسگاہوں میں تصوف کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی. عوارف المعارف جو ہے پڑھائی جاتی تھی، کتاب اللمہ پڑھائی جاتی تھی، قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی. اب بابا فرید الدین گنج شکر سبکن خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے عوارف المعارف بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ سے سبکن پڑھی، اور یہی کتاب جو ہے حضرت شیخ، بہت بڑا مدرسہ تھا حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کا، پوری بلکہ ایک بہت بڑی جامعہ تھی جس سے دنیا بھر کے لوگ آتے تھے. عوارف المعارف ان کے درس میں پڑھائی جاتی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں، آج کے عہد میں، بلکہ آج کے عہد میں نہیں، سینکڑوں برس گزر چکے ہیں کہ تصوف نام کی کوئی کتاب جو ہے وہ درسگاہوں میں، آج کے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو نسل نو جو ہے یا عصر حاضر کی جو ضروریات ہیں ان کو یہ پورا کر پا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس کی بنیادی وجہ ہماری ترجیحات ہیں. میں اس کو آج کی نسل نو سے پہلے ان لوگوں کو کہ جو مسرد نشین ہیں اور مختلف درگاہوں پر اپنی سجادگی کے ساتھ قائم و دائم ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کروں گا. الحمدللہ میری خوش بختی کہ آج خواجہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا موقع میسر آیا. ہم اکثر ان کی خانقاہ پہ جب جاتے ہیں تو ہمیں وہی رنگ نظر آتا ہے جو ہمارے اصل تصوف کا رنگ ہے. وہ تمام رسوم، وہ تمام طریقہ کار جو ہمارے بزرگوں کے چلے آتے ہیں، جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ایک رنگ وہاں پر ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، وہ آج وہاں پر مکمل جلوہ گری کے ساتھ اپنی تمام فیض و برکات بکھیر رہا ہے. اب ہماری سمجھ لیں کہ یہ آج کل کے جو حالات کے پیش نظر جو مسند نشین لوگ ہیں ان کا علمی ذوق ختم ہو چکا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. اگر آپ دنیا کی بہت اچھی چیز کو، بہت اچھی ڈش بنا کر کسی غلیظ برتن میں ڈال دیں تو اس کی اہمیت اور افادیت ختم ہو جائے گی. تو بالکل بیان ہی کہ جب تک ہم ان تمام تصانیف کا جن کا آپ نے ذکر کیا ان سے رجوع نہیں کریں گے اور اس کو اپنی تربیت اور تعلیم کا حصہ نہیں بنائیں گے تو ہم ان بزرگوں کے مسند نشین ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم انہی بزرگوں کے انہی طور طریقوں کو اپنائیں، ان کی تصانیف اور ان کے جو تحقیقی معاملات ہیں جن سے ہم تربیت کے پہلو اخذ کر سکتے ہیں. اور نسل نو کو آج ایسی ہی تربیت کی ضرورت ہے. ہماری نسل نو جس جانب گامزن ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ان کو تصوف کی طرف لے کر آئیں، ان کو صوفیزم کی طرف لے کر آئیں اور ان کو اپنے بزرگوں کے احوال اور ان کی کیفیات سے روشناس کرائیں. تو پھر ہی جا کر ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. ہم ان بزرگوں کے نام لیوا ہو سکتے ہیں، اسی صورت میں ان کے بہتر حق کو ادا کر سکتے ہیں کہ جب ان کی سیرت کو اپنا کر ایک عملی مظاہرے کے طور پر اس نسل نو کو ہم دکھائیں اور ان کی تربیت کا اہتمام کریں. مہربانی. خواجہ صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ ایک تشفی چاہیے. یہ ہمارا موجودہ درس نظامی ہو، وفاق المدارس کا ہو، مدت سے سینکڑوں برس گزر گئے اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم مت دو جو تم نے خود حاصل کی، اس لیے کہ وہ تمہارے عہد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تمہارے عہد کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آنے والا وقت جو ہے، یہ جو
موجودہ دور کی ضروریات ہیں، جو ایک ماڈرن تعلیم ہے، سائنس کی تعلیم ہے، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، اس کی طرف اشارہ ہے سیدنا علی کا جو باب العلم ہے۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی خانقاہ پہ بھی ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، میں نے دیکھا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، اس میں وہ کتابیں شامل نہیں کرنی چاہیے جو یعنی ڈائر نیڈ آف دا ٹائم ہے، جو وقت کی اہم ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ملک محمد اکمل وینس صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، جیسے آج مجھے آپ کے اس چینل کے توسط سے میں بات کر رہا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ اپنے نصاب میں تصوف کو شامل کریں، اور میں مدارس کے جو محترم حضرات ہیں ان سے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے نصاب میں تصوف کو شامل کریں۔ اصل بات یہ ہے، جس طرح قبلہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، وہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، حالانکہ تصوف جو ہے یہ ہمارے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اور باطن کی جب اصلاح ہو جائے تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حوض میں اگر پانی ناپاک ہوگا تو جو ٹوٹی بھی آپ کھولیں گے پانی ناپاک ہوگا۔ تو اسی طرح دل کی کیفیت یہی ہے، ہمارے باطن کی کیفیت یہی ہے کہ اس میں اگر ہم اس کو پاکیزہ کر لیں گے، اور یہ صوفیہ کرام کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت سی ساری مثالیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ کچھ عرض کروں، تو وہ اندر کو صاف کر دیتے ہیں، اندر کو پاک کر دیتے ہیں۔ عارف رومی نے یہی کہا نا کہ وہ شیخ ملے تو انہوں نے میرے اندر کو اس طرح سے پاک صاف کر دیا کہ میں نے کہا، انہوں نے کتابیں حوض میں ڈال دی، میں نے کہا درویش این چیز، پہلے انہوں نے پوچھا کہ مولوی این چیز یہ کتابیں کیا ہیں، انہوں نے کہا درویش این سے ریست کے تو نمیدانی، اور پھر وہ جب کتابیں حوض میں ڈال دیں تو افراتفری پیدا ہو گئی، جب باہر نکالا، خوش کتابیں باہر نکال آئیں تو حیران ہو گئے، انہوں نے کہا درویش این چیز، انہوں نے کہا مولوی سے ریست کے تو نمیدانی۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اندر کی ساری صفائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انہوں نے خود کہا عارف رومی نے کہ ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا، اور ہیچ آدم خود بخود شیخ نہ شد، کوئی آدمی خود بخود شیخ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہا مجھے دیکھو مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنا میں مولائے روم نہیں بنا۔ تو یہ ان کے ہاں صوفیہ کے ہاں اس بات کی بڑی ضرورت ہے، وہ کام اتنی دیر میں دیر نہیں لگتی۔ خواجہ صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے جی، اور حضور داتا گنج بخش کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ جی جی تو بلے شاہ مجھے یاد آ رہا ہے جی، کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی امام الطریق نائب رسول فی الہند جی جو چشتیہ کے پیشوا، جی وہ آتے ہیں اور حضرت داتا حضور کے خانقاہ پر، دربار پر، آستانہ پر پیش ہوتے ہیں، اور پھر جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا، بلا شبہ حضرت داتا صاحب کا بہت بڑا مقام ہے، بے شک، لیکن ایک اور کام بھی ہوتا ہے مقام کے ساتھ ساتھ کہ اس مقام کو لوگوں پر آشکار کرنا، یہ بھی ایک کام ہوتا ہے،
وہ آشکار کرنے کا کام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا۔ سبحان جب یہاں تشریف لائے اور ان کا بیٹھنا اور پھر ان کا یہ شعر لکھنا، اس سے داتا حضور کا جو مقام تھا اس سے انہوں نے لوگوں کو اس کی آگاہی عنایت فرما دی، آگہی اور شعور پیدا کر دیا۔ تو یہ ان کی یہ بھی ایک محبت ہے، جی یہ بھی ایک عقیدت ہے کہ انہوں نے، یعنی آج کے دور میں جیسے حسد کر رہے ہیں، ایک عالم جو ہے دوسرے سے، ایک صوفی جو ہے دوسرے سے، لیکن اس وقت مختلف جی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جو ہے وہ مالکی بھی ہیں، وہ اپنا شافی بھی ہیں، وہ سب ہیں۔ اب حضرت سید علی حجویری حنفی المسلک ہیں، جی لیکن ان کی بارگاہ میں ہر آدمی آتا ہے تو وہ ہر کو دے رہے ہیں، بلکہ کہیں کنجوسی نہیں ہے۔ سب یہ ہے کہ ہر شعبے کے لوگ، بالکل ہر شعبے کے، ایک طرف دیکھتے ہیں سارے علماء ہیں جو قوالی کو پسند ہی نہیں ہاں کرتے، جی، اور سماع حال میں چلے جائیں تو قوالی ہے، قوالی ہی قوالی ہے، قوالی باہر چلے جائیں تو وہ ڈھول لے کر چادریں لے کر آ رہے ہیں۔ آ رہے ہیں۔ مجھے ایک یاد آیا تھا، مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشبندی بزرگ تھے، وہ انہوں نے باہر نکلے حضور بابا صاحب کے آستانے سے، تو دیکھا کہ لوگ چادریں لے کے آ رہے ہیں اور دھمال ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے نزدیک تو یہ سب چیزیں جائز نہیں تھی۔ تو آپ نے دیکھ کے رک گئے، کہنے لگے یار ہم سارا سال تقریریں کرتے رہتے ہیں، ہم اتنا کام نہیں کر سکے جتنا یہ ہمارے خلاف جتنا کام ہوتا ہے اس کو یہ لوگ اس طرح آتے ہیں اور سارے کام پہ، ان کے کام پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک چیز سب ان کے دیوانے ہیں، یہ تخصیص نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہی ان کے ہیں، نہیں نہیں، یہ سب ان کے ہیں، ہر قسم کے لوگ، یہ فیضان ان کا ہے۔ جیلانی صاحب آپ ماشاءاللہ سیر ویر بھی بڑی کرتے ہیں اور تاریخ بھی پڑھتے رہتے ہیں، آنا جانا بھی آپ کا بڑا رہتا ہے، یعنی سیر و فعل پہ آپ عمل کر رہے ہیں، عمل پیرا ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو بحث چلی ہے اور درمیان میں بڑے لوگوں نے کچھ ایک تسلسل کے ساتھ بحث جاری ہے کہ سید علی حجویری کا یہ جہاں اس وقت جو مزار ہے یہ اس جگہ نہیں ہے، یہ شاہی قلعہ میں موجود ہے۔ یہ آخر یہ کیوں چلی ہے؟ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اس مغل شہزادے کو ہدایت دے کہ جس نے اپنی تصنیف میں لکھ دیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار جو ہے وہ شاہی قلعے کے مغربے کی طرف موجود ہے۔ اس نے جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو اس کے مغربی کونے کو شمار کیا جاتا ہے کہ وہ شاہی قلعے کے مغربی کونے میں ہے، جبکہ اس نے مغرب لاہور کا لفظ لکھا ہے کہ جو بیان ہی اسی جگہ موجود ہے جہاں پہ آج مرجع خلائق ہے اور تمام لوگ حاضری سے بھی شرف یاب ہوتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے جتنے جلیل القدر اولیاء کرام نے حاضری دی ہے اس میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مجدد الافسانی ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، حضرت شاہ رخ العالم نوری حضوری ہیں۔ تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا مزار اس جگہ موجود نہیں ہے، کیا ان کی علم اور بصیرت اور ان کی نظر ان سے زیادہ بہتر ہے کہ جو یہاں پر آ کر حاضری دیتے رہے؟ تو یہ ایک مغالطہ قائم کیا جاتا ہے، ایک حاسدین کے حسد کا ایک انداز ہے کہ وہ اولیاء کرام سے اپنے بغض کو کسی نہ کسی انداز سے نکالتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم ابو حنیفہ سے اس قدر محبت ہے کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حاسدین جو ہیں
وہ ان سے اس قسم کے اعتراضات اور ان کے مختلف تنقید کے پہلو نکالتے رہتے ہیں، اور اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو مزید بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ ہے۔ آپ سرتاج اولیاء آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے حوالے سے بھی یہ مغالطے قائم کیے جاتے ہیں کہ ان کا مزاج نجف الاشرف میں نہیں ہے۔ تو یہ حاسدین کے حسد کے انداز ہیں، وہ کسی بھی انداز سے حسد کرتے رہتے ہیں۔ اس جگہ مزار کا ہونے کے لیے صرف ایک ہی بزرگ کا یہاں آنا بطور سند کافی ہے۔ یہاں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ جو حضور کی بارگاہ سے آئے اور یہاں سے اکتساب فیض کرتے رہے اور کسب فرمایا۔ ماشاءاللہ چیلانی صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ آپ کچھ میسج بھی ناظرین کو دیں کہ سید علی حجویری کے ساتھ عقیدت محبت سے کیا ملتا ہے، اور اولیاء اللہ جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چونکہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ہم جو تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں وہ تعلیم ان کے ظاہر کی ضرورت کو تو پوری کر رہی ہے، لیکن جو ان کے باطنی افعال ہیں وہ تربیت فقط ان اولیاء کی سیرت سے ممکن ہے۔ تو نسل نو کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر حکومت وقت سے یہ میرا تقاضا بھی ہے، یہ میری ریکویسٹ بھی ہے کہ جیسے خواجہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ تصوف کو نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ان صوفیہ کے جو تصانیف ہیں، جو ان کے تصوف کے پیغامات ہیں کہ جس سے انہوں نے کروڑوں دلوں کو جلا بخشی اور ان کو دین کی طرف رغبت دی اور ان کے سینوں کو نور اسلام سے مزین کیا، انہی کی سیرت کو اپنائیں اور نصاب میں شامل کریں، اور عام آدمیوں کے لیے کہ وہ بجائے مختلف قسم کی بحثوں میں پڑھنے کے ان مشاہیر کی طرف رجوع کریں کہ جنہوں نے کافر سے مسلمان کیا ہے۔ اب مسلمان ہو کر اگر ہم ان طریق کو چھوڑ دیں تو شاید یہ زیادتی ہوگی۔ ہمیں انہی صوفیوں سے ہی رجوع کرنا چاہیے اور انہی سے اپنی زندگی کے معاملات اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی خواجہ صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ یہ بیان فرمائیں کہ ان بزرگان دین اللہ والوں کے آستانوں پر حاضری کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور کس انداز سے یہ تصرف فرما کر اپنا فیض جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ جی اور سب ظاہر ہے غیروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان پر ایک مزار حکمرانی کر رہی ہے، یہ آپ نے دیکھا، اور اسی طرح لاہور میں بھی حضور داتا صاحب کا مزار وہ مرجع خلائق ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ایک آدمی وہاں کہہ رہا تھا داتا 100 روپیہ دلوا دو، 100 روپیہ دے دو، 100 روپیہ دے دو۔ کوئی ایک نہ ماننے والا اس نے کہا یہاں سے کیا لوگے، او میں تمہیں دوں، تو اس نے اس کو 100 روپیہ دے دیا، لے کے کہنے لگا داتا واہ تو نے دیا تو ہے مگر نہ ماننے والے سے دلوایا ہے۔ تو یہ اسی طرح کام اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہو تو یہاں لوگوں کا رش نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کجا چشمہ بود شیریں مردم و مور مگس گرد آیان۔ اور جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے صاحبزادہ صاحب سے کہ وہ داتا صاحب کے مزار کے بارے میں کہ وہ قلعے میں ہے یا یہاں ہے، جی جی ماشاءاللہ، وہ تو انہوں نے بڑا اچھا تسلی بخش جواب دیا کہ وہ داتا صاحب کا مزار تو اسی جگہ ہے، لیکن یہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں لوگوں کا ہجوم ہے اس کو کس طرح لوگوں کو تقسیم کیا جائے کہ ادھر نہ آئیں ادھر جائیں، تو یہ رونق شاید ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ والوں کے ہاں یہ رونقیں ختم نہیں ہوتی، لا لو زور وجا لو ڈھول، جتنا مرضی یہ کوشش کریں اس چیز کو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ العزیز اگر گیتی سراسر بات گیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت،
زمانہ خواجہ جو صاحب کچھ میں ہاں یہ پورا کر لیں آپ. جی جی میں یہ چاہوں گا کہ علامہ اقبال کے یہ اشعار جو ہے سید حجویر مخدوم محمد یہ بھی آپ پڑھ دیں. ماشاءاللہ آپ کا فارسی کا ہاں علامہ کی بڑی ہاں جی ان کی عقیدت وہ حضوری. محبت. ہاں جی بالکل. سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. یہ علامہ اقبال کی یہ خاص عقیدت اور محبت تھی حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت سے، اور وہ حاضری بھی دیا کرتے تھے حضور داتا صاحب. اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ وہ رات کو مہمان آتے ہیں اور ان کے لیے وہ لسی منگواتے ہیں. ہاں بالکل بالکل ماشاءاللہ. انشاءاللہ پھر خواجہ صاحب انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں یہ واقعہ بھی مکمل ہوگا. خواجہ صاحب آپ تشریف لائے، اور واقعی آج تو آپ کی بڑی مہربانی کہ اتنا سفر کر کے تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی، اور پھر یہ علم پر عمل والی گفتگو تھی جس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. جناب جیلانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی. ناظرین کرام، آج آپ نے سید علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں گفتگو سنی. خواجہ غلام قطب الدین ماشاءاللہ ایک خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں. انہوں نے علم پر عمل اور عمل میں اخلاص والی گفتگو جو ہے، یہ اللہ والوں کی گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے. سید علی حجویری کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ ان کا دور جو ہے یہ تصوف کے عروج کا دور تھا، اور ان کے عہد میں امام قشیری جیسے اور ابو القاسم جیسے، گازرونی جیسے، اور پھر خاص طور پر ابو سعید ابو الخیر جیسے صوفیاء موجود تھے، جن کے بارے میں کیا نام ہے بو علی سینا کا. بو علی سینا کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کی جو توحید کی کتاب اسرار التوحید فارسی میں ہے، ان کے پوتے نے لکھی ہے، منور نے. وہ وہاں ایک کمال کی بات لکھتے ہیں کہ اس عہد میں جب سید علی حجویری جو ہے ان کی خانقاہ میں جاتے ہیں، اور ان کے بعد بو علی سینا بھی آتے ہیں، اور سید علی حجویری جو ہے ذوق سماع جو ہے ان کا بہت خوبصورت تھا. وہ کبھی کبھی قوالی اور سماع جو ہے وہ سنتے تھے. ایک دن انہوں نے ابو سعید ابو الخیر کے ہاں تو بہت زیادہ تھا، ان کو بھی فرمائش کی کہ آج مجھے سماع کا جو ہے یہ بہت چاہت ہو رہی ہے، شوق ہے، اور اس میرے شوق کو پورا کرو. ابو سعید ابو الخیر نے پورا کیا. تو وہاں ایک واقعہ جو ہے بو علی سینا کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے. بو علی سینا جو ہے ابو سعید ابو الخیر کی خانقاہ میں اس وقت آتے ہیں جو مہنہ میں ہے. ایران کا ایک دور دراز کا علاقہ ہے، مہنہ میں خانقاہ ہے. اس وقت بو علی سینا کہتا ہے کہ جب میں ان کی خانقاہ میں پہنچا تو 7,000 طالب علم جو ہیں اس وقت ابو سعید ابو الخیر کی خانقاہ میں پڑھ رہے تھے. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 7,000 طلباء کی یونیفارم جو تھی وہ نیلے رنگ کی تھی، اور ایک تنظیم کے ساتھ جو ہے انہوں نے میری ریسیپشن کی، میرا استقبال کیا. اور تصوف کی دنیا کا یہ پہلا شخص، انہوں نے درس کا نصاب جو ہے یہ مدون کیا تھا، اور بعد میں امام غزالی نے اس کی تدوین کی. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ دور جو ہے یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا دور ہے. اور اسی دور میں انہوں نے وہاں سے چلے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا سارا سرمایہ تو علم کا وہ پیچھے رہ گیا. یہ کشف المحجوب جو ہے
یہ میں نے یہاں آ کر لکھی، یہ کشف المحجوب، جن کے بارے میں نظام الدین اولیاء اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جن کا کوئی پیر نہ ہو، اگر وہ کشف المحجوب کو پڑھ لے تو اس کو پیر میسر آ جائے گا۔ ہم نے آج سید علی حجویری کے بارے میں، ان کی تعلیمات، ان کی حیات، ان کے ارشادات کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی۔ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر